اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آج جو ٹاپک میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ روزمرہ زندگی میں بولے جانے والے کچھ الفاظ ہیں جن کو ہم سوچتے نہیں ہیں اور ہم اس کو مذاق میں بولتے جالتے ہیں اور اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ ہے جو ہم اپنی زبان پر لے کر آتے ہیں، وہ ہوتا ہے جھوٹ۔ جھوٹ کی ویسے تو بہت ساری اقسام اسلام نے بیان کی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جھگڑنا نہ چھوڑ دے، اگر چاہے وہ سچا بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے وہ زبان کی نکلی ہوئی ہر دعا اللہ تعالیٰ اپنی عرش پر قبول کر لیتا ہے۔ اس کا مفہوم بڑا سادہ سا ہے کہ انسان اگر جھوٹ نہ بولے، انسانی زندگی ہیں بہت ساری زندگی، انسان کو کسی بھی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کے منہ سے جھوٹ نکل جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو بہت نیک سمجھے، لیکن کوشش کرو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان آ جائے اور ان کے صحابہ کا قول آ جائے، وہاں پر اپنے آپ کو پابند کر لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ہر کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم نارملی اپنی زندگی میں مذاق میں بہت سارے جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور یہ ہماری عادت بن جاتی ہے۔ جب یہ چیز ہماری عادت بن جاتی ہے تو ہم اس طرح ہیں کہ کسی چیز کو اپنی عادت بنا لیا جائے تو اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم مسلمانوں کی زندگی میں یہ جھوٹ ایک عادت کی جگہ لے چکا ہے۔ ہم نارملی اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی باہر بندہ آئے مجھے بلانے کے لیے تو اس کو کہنا میں نہیں ہوں یہاں پر، تو بچے کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اب پاپا جان بھائی تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں اس کو نہ کر دیتا ہوں کہ میرے پاپا گھر پہ نہیں ہے، میرا بھائی گھر پہ نہیں ہے، جو انسان نے اس کو کہا ہے میرا دوست گھر پہ نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوا؟ ہم اس بچے کی پہلی جو جڑ رکھ رہے ہیں، اس کی جو پہلی بنیاد رکھ رہے ہیں، وہ جھوٹ سے رکھ رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جھوٹ۔ اور وہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جھوٹ مت بولو، میرا امتی جھوٹ نہیں بولے گا۔ وہاں پر صحابہ کرام کیا فرما رہے ہیں کہ جس کے زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا اللہ تعالیٰ اس کی ساری سب دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہم آج دعاؤں کے پیچھے ہاتھ اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، ہم اپنا سر سجدے میں مار رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم زبان سے کیا نکالتے ہیں، ہم زبان سے کیا بک رہے ہوتے ہیں، بعض سے ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو کوئی ہم ان چیزوں کے اوپر تو سوچتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر آ چکا ہے۔ جیسے ہماری زندگی کے اندر خون کی روانگی ہے، ہم نے جھوٹ کو غیبت کو اپنے اندر اس طرح لے لیا ہے جیسے وہ خون پورے جسم کے اندر گھومتا ہے، دل کو دھڑکاتا ہے، اسی طرح جھوٹ ہماری زبان پر ہمیشہ رہتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، لیکن ہر جھوٹ بولنے کے سامنے اگر ہم اپنے سامنے ایک حدیث نکال لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بیان سامنے رکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جھوٹے کے بارے میں، تو قسم سے ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے۔ جھوٹ سے عارضی جو زندگی ہوتی ہے، جو عارضی جو ٹائم ہوتا ہے، جو سیکنڈز ہوتے ہیں، تب ہم بچ جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے لیے قبر کھود رہے ہوتے ہیں۔ وہ قبر ہم کھود رہے ہوتے ہیں گناہوں کی، اور اس کا بوجھ جو مٹی ہوتی ہے وہ ہمارے کندھوں پہ آ رہی ہوتی ہے، وہ ہم اس میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، دھنستے چلے جا رہے ہیں، دھنستے چلے جا رہے ہیں، اور اس کو ہم ایک مذاق سمجھ لیتے ہیں جھوٹ کو، اور ہم اپنے بچوں کے اندر بھی یہی تربیت ڈال رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ جھوٹ بولو، کھلے عام بولو۔ کیسے بولو؟ میں گھر پہ نہیں ہوں، یہ کوئی آئے فون پہ، کوئی فون آیا پاپا گھر پہ نہیں ہے جی، دوست گھر پہ نہیں ہے جی، آپ کا کوئی جاننے والا گھر پہ نہیں۔
ہم اپنے چھوٹے بچوں میں یہ چیزیں ڈال رہے ہیں. وہ بڑے ہو کر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھام کر وہ حق الہی کے لیے آواز اٹھائے گا؟ اس کو تو آپ نے بنیاد سے جھوٹ سکھا دیا. اور آپ نے سوچا، آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ اسی کے ساتھ بیان کرتا چلو. حضرت غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن کی زندگی ہیں، ٹھیک ہے، ابھی اتنے ہوشیار بھی نہیں ہیں. ایک قافلے کے ساتھ چل پڑے، رستے میں چوروں نے روک لیا، ڈاکو پڑ گئے. ڈاکوؤں نے سب کی تلاشی لی، سب سے جو چیزیں تھے وہ چھین لی. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ڈاکو نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کیا آگے سے فرمایا؟ انہوں نے کہا، ہاں ہے میرے پاس دینار ہیں یا درہم ہیں. اس نے اس بچے کو پکڑا اور اپنے سردار ڈاکو کے پاس لے گیا. اس نے بولا، یہ تو کہتا میرے پاس دینار بھی ہیں اور یا درہم بھی ہے، لیکن اس کی پاکٹس میں سے کچھ نہیں مل رہا. تو اس نے کہا، میرے پاس ہیں، اس جگہ میری امی جان نے سی کر، ٹھیک ہے، گرہ لگا کے رکھے ہوئے ہیں اس کے سوٹ کے اندر. اس ڈاکو نے وہ تھیلی نکالی، اس جگہ کو کھولا تو وہاں سے کچھ دینار یا درہم نکلے. تو وہ ڈاکو نے پوچھا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جب تم سے ہم نے پوچھا تو تم وہاں پہ جھوٹ بول دیتے یا نہ کر دیتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو تم نے کیوں کہا میرے پاس ہے؟ تو آپ کو پتا ہے اس ٹائم تربیت کیا ہوئی تھی؟ اس سمے تربیت یہ تھی، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. اور وہ ماں کون تھی؟ وہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں تھی. اور جو تربیت کی تھی وہ حق اور بنیاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کی تھی. تو اس ٹائم جب یہ بات اس نے کی، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ڈاکو کے سامنے، تو وہ لرز اٹھا، وہ گھبرا گیا. وہ کیوں گھبرایا؟ اس نے کہا کہ ہم تو سارا دن لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ہم سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، تو نے اپنی ماں کی بات مانی، ہم تو اپنے رب العزت کے سامنے سارا دن جھوٹ بولتے ہیں. تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر راہ الہی پر چل پڑا. ایک چھوٹی سی بات نے، دیکھو، ایک ڈاکو کی زندگی اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی زندگی چینج کر. آج ہم کچھ فائدہ لینے کے لیے آج ہم نے جھوٹ بولنے کے انبار لگائے ہوتے ہیں. ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے ساتھ آگے آنے والی زندگی میں کیا ہونا ہے. آج تو عارضی زندگی ہے نا، آج تو گزر جائے گی. قبر میں کیا جواب دیا جائے گا؟ میں بھی اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں. میرا یہ میسج یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے، یہ میں اپنے لیے بھی یہ میسج رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ تک بھی ڈیلیور کرتا ہوں. آپ یہ فرمان دوسروں تک بھی ڈیلیور کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنا حق ادا کر رہے ہو، میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں. میں اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کرو. ایک جو پھل بیچنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آج جھوٹ بول رہا ہے. ایک استاد اپنے طالب علم کے سامنے بھی جھوٹ بول رہا ہے. کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہمیں پیدا جب کیا، ہم جب دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں یہ پیدا تھوڑی کر دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی جیسے مرضی جئیں. وہ تو نان مسلم کے لیے ہے کہ تمہاری رسی کھولی ہے، کھول دیا، تمہیں دولت بھی دے دی ہے، تمہیں پہاڑ جتنے سونے بھی دے دیے، تمہیں سب کچھ دے دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ان کو نہیں دی. وہ کیا نہیں دیا؟ انہوں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نہیں دی. اور یہ آج کا میسج صرف ایمان والوں کے لیے ہے، جس کے اندر ذرا بھر بھی ایمان ہے، جس کے اندر ذرا بھر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے کہ اللہ موجود ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہو، فرشتوں پر ایمان لاتا ہو، اللہ پر ایمان لاتا ہو. یہ میسج آج ان کے لیے. ہم زبان سے تو پڑھتے ہیں، ہم زبان سے ہی ہم اس عمل سے 5-10 منٹ کے بعد فری ہوتے ہیں تو ہم دنیاوی زندگی میں چلے جاتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں. تو میں آج آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، پلیز اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو. خدا کی قسم جھوٹ نکال دو. آپ کو کچھ ٹائم کے لیے مے بی کہ نقصان ہو جائے، لیکن وہ نقصان اور فائدہ دینے والی ذات کون سی ہے یہ بھی تو سوچ لو یار.
نقصان اور فائدہ دینے والی ذات بھی تو رب العزت کی نا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ بھی مل کے تمہیں فائدہ دینا چاہے تو تمہیں فائدہ نہیں دے پائیں گے۔ اگر پوری دنیا کے لوگ مل کے، پورے بادشاہ بھی مل جائیں اور تمہیں نقصان دینا چاہیں تو تمہارا نقصان نہیں کر سکتے۔ کیا ہے یہ؟ صرف یہ ایمان والوں کے لیے میسیج ہے۔ اللہ کا قرآن یہی چیزیں بتا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہی چیزیں بتا رہی ہیں، صحابہ اکرام کے قول یہی چیزیں بتا رہے ہیں، اولیاء ولیاء اکرام اللہ کے نیک بندے چیخو پکار کے ساتھ یہی چیزیں بتا رہے ہیں۔ قرآن چیخ چیخ کے آپ کو پیغام دے رہا ہوں، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف۔ سارا دن مہینے گزار دیتے ہیں، قرآن کو ایک دفعہ کھول کر نہیں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے۔ کاش ایک دفعہ پڑھ لو، کاش ایک دفعہ پڑھ لو، خدا کی قسم زندگی کو بدلنے میں سیکنڈ لگیں گے آپ کے۔ اللہ تعالیٰ خود تمہاری زندگی بدلے گی۔ اپنی زندگی سے جھوٹ نکالو، غیبت نکالو، بھائیوں کا گوشت کھانا نکالو، ان کی ٹانگیں کاٹنا نکالو۔ آج چھوٹی نوکری کے لیے آپ اندر جا کے اپنے کولیگز کی جھوٹی باتیں پھیلاتے ہو، کیا ہوتا ہے کل کو؟ وہی لوگ آپ کو کل کو کسی اور جگہ ملتے ہیں، وہی لوگ گرے ہوئے ملتے ہیں۔ آج اس نے اس کے رزق کے لیے جو اس کا رزق ختم کیا، لیکن کیا پتا اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے کسی دوسری جگہ لکھا ہوگا۔ اس کا رزق ختم کرنے کی آپ پوری پلاننگ کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں آپ اس کی کنیکٹیوٹی دیکھیں گے نا زندگی کے اندر، تو اس کی کنیکٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق کہیں اور جوڑا ہوتا ہے، وہاں سے اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ اپنے لیے وہ گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، دنیا میں کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، یہ یاد رکھیے گا، جب تک اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فائدہ نہ لکھ دے۔ جب اللہ نے اس کے حق میں فائدہ لکھ لیا تو پھر آٹومیٹک ساری چیزیں خود بخود ہی ترتیب دیتی جاتی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے علیحدہ جگہ رکھ دی ہے، تمہارے لیے ایک علیحدہ جگہ رکھ دی ہے۔ یاد رکھیے گا، اپنے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہمیشہ فائدہ سوچو، اس کے حق میں بات کرو۔ اگر وہ نقصان میں بھی ہے تو اس کو بتاؤ، بھائی مجھے آپ سے یہ پریشانی ہے، آپ خود بخود چیزوں کو مینیج کر لو گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی، آپ کے فائدے میں، آپ کی صحت میں بھی، آپ کی اولاد میں بھی، ساری چیزوں میں برکت اور عزت آپ کو دے گا۔ یاد رکھیے کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دے، وہ سچ بولنے والا کبھی نیچے نہیں گرتا۔ جھوٹ بولنے والا تھوڑے فائدے کے لیے، تھوڑا ٹائم کے لیے اپنے آپ کو سرخرو سمجھتا ہے، لیکن ساری زندگی نیچے ہی رہتا ہے، وہ ہمیشہ نیچے پاؤں کے رہتا ہے۔ تو ہمیشہ سچ بولو، سچ کا ساتھ دو۔ میرا یہ میسج اپنے اور اپنے دوستوں کو تک لازمی پہنچائے۔ جزاک اللہ۔